اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ دوستو، راہ سلوک جو بھی اختیار کرتا ہے اس بندے کو لوگ خاص و خاص جانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کی بات بھی سنی جاتی ہے، اس کو معاشرے میں بنسبت دوسرے لوگوں کو زیادہ عزت ملتی ہے، اور جب زیادہ عزت ملتی ہے دوسروں کی نسبت تو پھر دوسروں کی نسبت آپ کو قربانیاں بھی زیادہ دینی پڑیں گی، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہاں مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اب مشکلیں جو ہیں یہ برداشت کرنا راہ سلوک کے مسافر کے لیے پہلی منزل ہے، پہلا سبق ہے کہ اگر آپ مشکلیں برداشت نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس راستے میں آئیں نہ، تو پھر یہ راستہ آپ کے لیے ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر آپ نے راہ سلوک بھی طے کرنا ہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا گلہ بھی کرنا ہے، تو یہ راستہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ پھر آپ صرف 5 وقت نماز پڑھیں، جتنا ہو سکے قرآن پڑھیں، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالیں، السلام علیکم، اس سے آگے نہ بڑھیں آپ۔ اگر آپ راہ سلوک میں آئیں گے تو پھر آپ کو کوئی اللہ کا نیک ولی بھی چاہیے ہوگا، جس کو ہم پیر کہتے ہیں، استاد کہہ لیں، رہنما کہہ لیں، وہ بھی چاہیے ہوگا۔ بالفرض اس وقت تو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، لیکن ڈھونڈنے والے کو اللہ پاک مل جاتا ہے، تو ایک اللہ کا نیک بندہ ڈھونڈنا کون سا مشکل کام ہے۔ یہ اسی وقت ڈھونڈ ہو سکتے ہیں آپ جب آپ اپنے آپ کو نیچے رکھیں، دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھیں، پھر یہ کام ذرا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس میں دھوکہ بھی کھائیں گے تو یہ سمجھ کر خاموش ہو جائیے کہ میں نے اگر دھوکہ بھی کھایا ہے تو اللہ کے نام پہ کھایا ہے۔ اگر آپ کو نہیں کوئی پیر ملتا، نہیں کوئی نیک اللہ کا بندہ ملتا، تو پھر بھی راستہ آپ کے لیے کھلا ہے۔ پھر قرآن ہے، احادیث ہے، بزرگوں کی کتابیں ہیں، آپ ان کا مطالعہ کریں، آپ امام غزالی کو پڑھیں، آپ علی حجویری کو پڑھیں، ٹھیک ہے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی گنیت طالبین پڑھیں، آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ لیکن جب آپ اس راستے پہ چل پڑیں گے تو طرح طرح کی گھاٹیاں آپ کا انتظار کریں گی، آپ نے ہر گھاٹی سے بچ کر نکلنا ہے، دل چھوٹا نہیں کرنا۔ عمر لگ جاتی ہے، کچھ عرصے کے بعد تو آپ کو سکون ایسا آئے گا کہ آپ کہیں گے کہ یہ کبھی ختم نہ ہو، کیونکہ جب اللہ تبارک تعالیٰ اپنی جناب سے کسی کے قلب کو سکون دے دے، اس کے لیے پھر مٹی اور سونا ایک جیسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو راہ سلوک پہ آپ آئیں، آپ چلیں، بے شک اپنی سپیڈ سلو رکھیں، لیکن چلتے رہیں، ایک دن منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ زیادہ وظائف کر کے، زیادہ پڑھائیاں کر کے اپنے آپ کو تھکائیں مت، اتنے ہی وظائف اپنی ورد وظیفے رکھیں جتنے آپ آسانی سے کر سکیں۔ میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی اس معاملے میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لے، جیسے مجھے نہ چیز کو تھاما ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سب کو تھام لے۔ دوستو، جب آپ راہ سلوک پہ چلیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو دنیا سے الگ کر دے گا، آپ کا ایک الگ سٹیٹس ہوگا، الگ مقام ہوگا، تو اس مقام کے لیے قربانی تو پھر آپ کو دینی پڑے گی۔ بغیر قربانی کے حسین بھی حسین نہیں بنا، قربانی ہوئی ہے تو حسین بنا ہے، یہ بات آپ ذہن رکھیں، ذہن میں رکھیں۔
کہ قربانی کے بغیر کچھ نہیں ملتا. اگر طویل دھاگوں سے وہ ایک شعبہ ہے، اس کی ضرورت آپ کو پڑی، آپ جتنے چاہیں مجھ سے طویلات پوچھ لیجیے گا، میں آپ کو بتا دوں گا. جس قسم کے بھی آپ کو طویلات چاہیے ہوں گے اجازت بھی دے دوں گا. چلے کرنے کا بھی طریقہ بتا دوں گا، ان کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بھی طریقے بتا دوں گا. لیکن جو پہلے فرض کام ہے تو نفلی عبادت، لیکن جو راہ سلوک میں ضروری کام ہے ان کو پہلے کیا جائے. جیسے کہ سلسلہ چشتیہ میں ذکر کیا جاتا ہے اللہ 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 اللہ، اس ذکر کو آپ اپنا معمول بنائیں. کم سے کم اس کی تعداد اتنی تو ہو کہ 40 دن میں یہ 2.5 لاکھ ہو جائے. ویسے میرے بزرگوں نے مجھ سے 10 لاکھ کروائی تھی، ٹائم تھوڑا ہی دیا تھا، تقریباً 3 ماہ کا. تو اگر کوئی 10 لاکھ کر لے تو بہت بڑی بات ہے. 10 لاکھ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، آسان کام ہے. اللہ آپ کے روحیں سے اللہ اللہ نکلے گا. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کیسی کیسی تبدیلیاں آتی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اور پھر اگر آپ نے دیکھ کر بیان کرنا شروع کر دیا وہ چیزیں بند ہو جائیں گی. اگر آپ صبر کریں گے، اس جو آپ نے دیکھا ہے، جو آپ نے محسوس کیا ہے، اس کو پی جائیں گے تو زیادہ نظارے نظر آئیں گے. اگر آپ نے کہا آج اس کو بتا دیا، آج بیوی کو بتا دیا، کل بیٹے کو بتا دیا، بیٹی کو بتا دیا، بھائی ایسے کریں. جو آپ دیکھیں اپنے تک رکھیں، بس زیادہ سے زیادہ اپنے پیر و مرشد کو بتا دیں، بس اس سے زیادہ نہیں. جتنا زیادہ آپ میں ضبط ہوگا اتنی ہی زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ پہ مہربانیاں کرتا جائے گا. کیونکہ یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی کہ جو بیان کی جا سکیں. پتہ نہیں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کب اٹھا کر خانہ کعبہ لے جائے. آپ سوئے تو اپنے گھر پہ ہوں گے، لیکن آپ ہوں گے خانہ کعبہ میں. اب پاکستان میں ہوں گے، آپ زیارت کر رہے ہوں گے روضہ رسول کی. تو یہ سارے جو چیزیں ہیں، یہ جو معاملات ہیں، ان کو چھپانا نہ کہ لوگوں کو بتانا، آپ نے چھپانا ہے. آپ جو بھی دیکھیں، جو بھی محسوس کریں، ان چیزوں کو آپ چھپائیں اور اپنے تک محدود رکھیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ زیادہ سے زیادہ اب آپ اپنے پیر و مرشد کو بتا سکتے ہیں، یا کوئی صاحب نظر انسان ملے اس سے آپ کو مشورہ کرنا چاہیں تو اس سے کر سکتے ہیں. ہر ایک کو بتانے والی یہ باتیں نہیں ہوتی جو میں نے آج آپ کو ذکر دیا ہے. اس کے جو انوارات آپ کو نظر آئیں گے وہ بہت کبھی ہوں گے. یہ اسم ذات اللہ ہے، تھوڑا سا جلالی بھی ہے. اسی جلال کو تو آپ نے جذب کرنا ہے، اسی جلال کو تو آپ نے برداشت کرنا ہے. جتنا زیادہ آپ جلال برداشت کر جائیں گے، جتنا زیادہ جلال جذب کر جائیں گے اپنے اندر، اتنے ہی آپ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں. کامنٹ تو ضرور کریں. کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو بندہ حاضر ہے. ویسے تو آپ سب مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، کیونکہ میری اتنی تعلیم نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور علم دے، کیونکہ علم بہت بڑی نعمت ہے. دوستو، جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اسے پہچانے، اس کو پھر چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے. یہ چاہتا ہو کہ سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے یہ دعا خیر کریں، تو پھر وہ اسم ذات اللہ کا ورد کرے. جو یہ چاہتا ہو کہ حضرت خضر علیہ السلام
اس سے ملاقات کرے، اس کو پھر یہ چاہیے اسم اعظم اسم اللہ کا ورد کرے۔ جو یہ چاہتا ہو کہ مجھے جلد منزل مل جائے، اس کو چاہیے تو وہ پھر اس میں اللہ کا ورد بڑھا دے، کیونکہ جتنا زیادہ ذکر ہوگا اتنا ہی بڑا انعام ہوگا۔ آپ ذکر کرتے جائیں، انعامات پاتے جائیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ خاموش رہنا سیکھیے، خاموش، اور خاموشی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ اور پھر جب آپ اس کو شروع کر دیں پھر راستے میں مت چھوڑیے، آدھ ادھورا کام مت کیجیے گا۔ پہلے دن اتنی پڑھائی رکھے جتنی آپ آسانی سے کر سکیں، پھر اسی پہ آپ چلتے رہیں، 3 ماہ کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی العزیز آپ ایک دن منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ اگلی ویڈیو میں سلسلہ چشتیہ میں جو ذکر کے طریقہ کار ہے، جو بطور محفل کیا جاتا ہے، وہ آپ دوستوں کی گوش گزار کروں گا۔ پاکستان میں تو بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں، لیکن ہندوستان میں اب بھی 3 ہی ذکر کروائے جاتے ہیں، ان کی 12 تسبیح بنتی ہیں، وہ دوستوں کو بتاؤں گا۔ اور سلسلہ قادریہ میں کیسے ذکر کیا جاتا ہے وہ آپ دوستوں کو بتاؤں گا۔ سلسلہ نقش بندیاں میں کیسے ذکر کیا جاتا ہے، کیسے مراقبے کیے جاتے ہیں، وہ آپ دوستوں کو بتاؤں گا۔ تو دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم۔